اگلی جن مہمان کو میں دعوت دوں گی ڈاکٹر حاکم علی بریرو۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے ان کا تعلق ہے۔ سندھی افسانے پر ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ 2013 میں جامعہ کراچی سے PhD مکمل کی۔ آپ سندھی زبان و ادب کے نوجوان محقق، ادیب اور لکھاری ہیں۔ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانوں میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج آپ جس موضوع پہ بات کریں گے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں پشتو کی ترویج و ترقی۔ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں گندھارا رائنکو بورڈ کے نویں KPK لینگویج اینڈ کلچرز کانفرنس انعقاد کرنے پر آرگنائزر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا ٹاپک ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں پشتو کی ترقی و ترویج کے حوالے سے۔ کسی قوم کے لیے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے۔ جن معاشروں میں دانشور اپنی دھرتی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کا تعلق اپنی مٹی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، تو ان کے ممالک کی عوام اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہے۔ لیکن محکوم دانشور، ادھار سوچ کے حامل نام نہاد حکمران اور لکھاری اپنی قوم کی اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ عوام کو اپنی دھرتی، اپنی ماں بولی زبان اور اپنی تاریخ سے دور کر دیتے ہیں۔ مادری زبان انسان کی شناخت، ابلاغ، تعلیم اور ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے، لیکن جب زبان ناپید ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ثقافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ان میں شامل مختلف روایات، منفرد انداز فکر، ان کا اظہار قیمتی ذرائع بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ قوم کو درست سمت میں لے کر جائے اور ابتدائی کلاس میں مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں قائم کی، جس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی رکھا گیا۔ 1978 میں اس کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بعد میں رکھا گیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جس میں وطن عزیز میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے فروغ اور تدریس کے لیے شعبہ پاکستانی زبانوں کا قیام 1998 میں عمل میں لایا گیا۔ یونیورسٹی کا یہ شعبہ پاکستان کی علاقائی زبانوں کے ساتھ MPhil اور PhD کی سطح کے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان ایک کثیر اللسانی خطہ ہے جہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے ہر زبان کی اپنی ایک الگ اور منفرد شناخت کے ساتھ ساتھ اپنی ایک تاریخ اور ادبی حیثیت ہے۔ تاہم یہ زبانیں اپنے اندر کئی مشترک عناصر بھی رکھتی ہے جو لسانی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کی امین ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وطن عزیز کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں بلوچی، براوی، پشتو، سندھی، سرائکی، پنجابی، ہندکو، کشمیری، پہاڑی، گوجری، بلتی، شنا، خوار، توروالی، گھاوری، بروچسکی، وکھی اور ان زبانوں کے ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ چونکہ زبانیں آپس میں ربط و تعلق کا ذریعہ ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے ایک دوسرے کی مافیر الضمیر اور احساسات اور جذبات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ زبانوں پر ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں اس وقت زندہ زبانوں کی تعداد 6809 ہیں، جبکہ ان میں کئی زبانیں خطرات سے دوچار ہیں۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں۔ ان زبانوں اور ان کے ادب کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ انہی دریاؤں کے بدولت ہماری زندگیاں اور کھلیان ہنستے مسکراتے لہلاتے نظر آتے ہیں۔ ان دریاؤں کا تاج دریائے سندھ پنجند کے مقام پر سب دریاؤں کو اپنے دل میں سموتا ہوا منزل کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں انتہائی خوش قسمت ہے کہ یہاں زبانوں کا ایک خوبصورت مرکب اور کئی آمیزے پائے جاتے ہیں جن کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسان کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی باقی زبانوں کی ترقی اور ترویج کے ساتھ ساتھ پشتو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے پشتو زبان و ادب کی تدریس اور تحقیق کے لیے مختلف کورس اور پروگرامز پیش کر رہی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ پاکستانی زبانیں پاکستان کی 6 زبانوں کے تخصیص کے ساتھ MPhil اور PhD کی سطح کے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ ان دونوں پروگراموں میں پشتو زبان کی تخصیص کے ساتھ
ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کرائی جاتی ہے. اس شعبے میں ایم فل پشتو کرنے والے اسکالرز کی تعداد 54 ہے. جو آج تک ایم فل کی ڈگری لے چکے ہیں پشتو کے، ان کی تعداد 54 ہے، اور پی ایچ ڈی پشتو کے 7 اسکالرز ڈگری لے چکے ہیں. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پشتو کے متعدد اسکالرز کورس ورک اور ریسرچ ورک کے مختلف مراحل میں مکمل. میں کچھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ٹاپک آپ کو بتاتا ہوں جن پر ہوئی ہے ہمارے پشتو محاورات، تہذیبی و لسانی مطالعہ، سید رسول رسا ناول نگاری، تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ، ہزارہ میں پشتو لوک گیت، ہزارہ میں پشتو اور ہندکو کے باہمی لسانی اثرات کا تحقیقی مطالعہ، پشتو کلاسیکی شاعری میں انسان دوستی کا تصور، پشتو اور اردو کی کلاسیکی غزل کا تقابلی جائزہ وغیرہ وغیرہ ایم فل کے ٹاپک ہیں. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے موضوعات ہیں، کچھ میں وہ پیش کر رہا ہوں. پشتو پنجابی اور اردو کے لسانی اشتراک، پشتو رسائی ادب فکری اور فنی مطالعہ، 20ویں صدی کی پشتو شاعری کا عمرانی مطالعہ، پشتو کی کلاسیکی غزل میں سبق ہندی کی روایت اور ارتقاء، سوات کے پشتو ادب تہذیبی اور ثقافتی مطالعہ، پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے علمی اور تدوینی خدمات کا تنقیدی مطالعہ. یہ اس پہ پی ایچ ڈی ہم کرا چکے ہیں جن کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہو چکی ہے. مزید یہ کہ وفاقی سطح کی یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں پشتو زبان و ادب کی تدریس و تحقیق اتنی اعلیٰ درجاتی سطح تک ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جن کورسوں میں پشتو زبان و ادب کی تدریس شامل ہے ان کے تفصیل حسب ذیل ہے. پاکستانی زبانیں کا کورس ہے بی اے میں، ان میں پشتو زبان و ادب کا شامل ہے. پاکستانی زبانوں کا ادب کورس 1 56 اور 561 اور 556 16 کوڈ ہے ایم اے کی سطح میں، جس میں پشتو زبان و ادب کی تدریس شامل ہے. پاکستانی زبانوں کا دوسرا کورس ہے نثر کا، اس میں پشتو زبان و ادب کی تدریس شامل ہے. اس کے علاوہ ایم ایس سی جنڈر اینڈ وومن اسٹڈیز میں پاکستانی خواتین کا شعری ادب میں بھی، شعری اور نثری میں بھی پشتو تدریس شامل ہے. اور اس کے علاوہ بی ایس اردو کے کورس میں بھی پشتو تدریس شامل ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈی میں بھی پشتو کا نصاب شامل ہے. اور اس کے علاوہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو بول چال کے حوالے سے بھی کورس موجود ہیں. اسی طرح علامہ اقبال یونیورسٹی باقی زبانوں کے ترقی و ترویج کے ساتھ پشتو زبان کی ترقی اور ترویج میں بھی کوشاں ہے. شکریہ آپ کا.